بہت ہی اچھا نکلا. ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا, سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی. بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں وہ دکھ اٹھائے, وہ پریشانیاں جھیلی. اللہ غنی, مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, ایمان قبول کر لیا, کلمہ پڑھ بیٹھا, بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا, تماشا بن گیا. روزانہ مارتے ہیں. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, ملتان کے رہنے والوں, سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا. لڑکے مارتے ہیں, جوان مارتے ہیں, بوڑھے مارتے ہیں, پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں. کفار مکہ نے روک دیے. حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی فوج ہے, لشکر ہے, سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ کرنا, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے. ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں, چلا نہ جائے, مدینے نہ بھاگ جائے, کھسک نہ جائے, نکل نہ جائے. ابو جندل یہ آس لگا کر, یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا, مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا, میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا, کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا, میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے, میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے, میری مصیبتیں ٹل جائیں گی. گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. یہ اس وقت گیا جبکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر حضور کے ساتھ بات کر رہے ہیں. معاہدہ پہلے طے ہو گیا. کالی کملی والے کے درمیان اور مکے کے کافروں کے درمیان معاہدہ پہلے طے ہو گیا کہ آئندہ جو مسلمان ہوگا وہ واپس کر دیا جائے گا, کفار کو دے دیا جائے گا. یہ طے ہو گیا. ابو جندل آ گیا. اس طے ہونے کے بعد پہنچا حضرت کے دربار میں. آپ نے ان کافروں کو یہ بھی فرمایا, بھئی ابھی تو لکھا بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ابھی دیکھیں گے نبی کی زبان کیسی ہے, پورا کرتے ہو یا بیچ میں چھوڑتے ہو. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, کیسے چھوڑ دیں گے, ابھی تو پتہ چلے گا آپ کی زبان کا. سارا جہان کہتا ہے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ابھی معلوم ہو جائے گا. اور یہ ابو جندل جو صحابی ہے یہ مغیرہ ابن شعبہ کا بھتیجا ہے, وہ چچا ہے جو کافروں کی طرف سے بات کرنے آیا بیٹھا ہے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, ابو جندل کی کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی. حضور کے سامنے مغیرہ ابن شعبہ نے کھڑے ہو کر اس کے منہ پہ تماچے مارے اور گھسیٹ کر مکے واپس لانے لگے. کل ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. اندازہ لگاؤ ابو جندل کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے شام کو اور کتنا ماریں گے اب, اور کتنے دکھ دیں گے, کتنا عذاب دیں گے, کتنا پریشان کریں گے. ابو جندل کو سارا پتہ ہے. چچا اور دوسرے کافریوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں, کھینچ کر لے جا رہے ہیں, اور مڑ مڑ کے یوں حضور کی طرف دیکھتا جاتا ہے. ابو جندل کہنے لگا او کالے کملی والے, میری خیر ہے, میرا اللہ مالک ہے, میرا جو حال بنے وہ بن جائے, میرا چمڑا ادھیڑیں گے ادھر جائے, میرا قیمہ بنائیں گے بن جائے, میری بوٹیاں اڑائیں گے اڑ جائے, پر کالی کملی والے اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے. آپ اتنا فرما دیں آپ تو راضی ہے نا. فرمایا ابو جندل میں راضی, میرا خدا راضی. کہتا پرواہ نہیں, تو راضی رہ, میرا کچھ بن جائے. تم جیسا ہوتا تو بگڑ جاتا, واہ جی واہ,
خود یہاں موج کر رہے ہیں، میں وہاں اکیلا پھنسا رہا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں۔ وعدہ تم نے کیا ہوگا، میرا تو کسی سے معاہدہ نہیں۔ ہزارہ باتیں بناتے، ہزارہ بیچ میں سے چنانچہ نکالتے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے غلامی کی ہے، تکلیف آئی پرواہ نہ کی، قیمہ بنا دیا گیا پرواہ نہ کی، موٹیاں اڑا دی گئی پرواہ نہ کی۔ ایسے لوگ پیدا کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے غلامی کرنے کے لیے ایسے لوگ آئے ہی نہیں۔ تبھی تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک طرف 1 کروڑ ولی، 1 لاکھ قطب اور ابدال اور غوث، عالم اور قاری اور حافظ اور پیر اور فقیر اور درویش کروڑوں جمع کر دو، خدا کی قسم بلال کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ خداوند عالم نے ان کو کتنا نوازا ہے، کتنی عظمت دی ہے۔ تو فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کون اللہ کے چڑھائے ہوئے رنگ کو اتار سکتا ہے؟ اور جو نشہ خدا چڑھا دے اسے کون اتارے؟ جو خدا کا رنگ ہو اسے کون اتار سکتا ہے؟ یہ جان جا سکتی ہے پر خدا کا چڑھایا ہوا رنگ اور نشہ اتر نہیں سکتا۔ قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان گواہ ہے، یہ زمین و آسمان گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اتنی اطاعت کی، اتنی فرما برداری کی کہ حد کر دی، دنیا اس کی مثال نہیں قائم کر سکتی۔ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، اس کا قیام صبح تک رہے گا۔ علاقے کے دوستوں کو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جتنا وقت بھی ان کے ساتھ خرچ کر سکیں اس سے گریز نہ کرو۔ نہ جانے قبر کے جانے میں 1 دن ہے یا مہینہ ہے یا سال ہے، اس زندگی میں سے اگر 2-4 گھنٹے اللہ کی راہ میں لگ گئے تو بہت ممکن ہے کہ یہی گھڑیاں نجات کے لیے ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے، آج چونکہ وہ 19 تاریخ قریب آ گئی، 22 سن 46 میں جب الیکشن ہوا تو ہمارے بڑوں نے اس وقت بھی اسلام کے نام پر ووٹ دیا اور وطن سے بے وطن ہوئے، اجڑے اور آج تک صحیح معنوں میں سیٹ نہیں ہوئے۔ جس نے بھی اسلام کا نام لیا ہم تو اس کے ساتھ لگے اور لگنا چاہیے۔ چنانچہ صدر مملکت صدر محمد ضیاء الحق نے اسلام کا نام لیا ہے، اسلام کا وعدہ فرمایا ہے، محمدی نظام کا وعدہ فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ نہیں کرے گا تو ہمارا کیا لے گا؟ وہ اپنا بگاڑے گا، ہمارا تو بنتا ہے نا۔ ہم سب کو مل کر بڑی کوشش کے ساتھ اسلام کے حق میں اور ہاں کے ووٹ ڈالنے چاہیے۔ شاید تم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی رات آیا ہوگا، کوئی قاری حنیف کو پیسے ویسے پکڑا گیا ہوگا۔ میں تو ایسی حیثیت کا آدمی ہوں کہ صدر ضیاء الحق سے لے کر کمیٹی کے بھنگی تک میری کسی سے یاری ہی نہیں۔ مجھے سب جانتے ہیں، میں کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ میں ان کی غلامی کیوں کروں؟ میں اس کی نہ کروں جو ان کو بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ میں تو رات کو بھی دن کو بھی اسی کے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، اسی کا بندہ ہوں، اسی کا محتاج ہوں، اسی کے دروازے کا فقیر ہوں۔ باقی بہرحال اسلام کا نام لیا ہے اور ہمیں امید ہے، نماز پڑھتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک ایسا صدر بادشاہ کوئی آیا ہی نہیں پاکستان کا جو نمازی ہو۔ دوسرے نمبر پر شراب نہیں پیتا، تیسرے نمبر پر کنجریوں سے بدماشی نہیں کرتا، اور حضرت عمر تمہارے لیے قبر سے نکال کے کہاں سے لا کے دیں ہم؟ رہی بات یہ کہ رشوت بہت ہے، گنڈا گردی بہت ہے، بھئی وہ ہم کر رہے ہیں نا، یا آگے مشینری کر رہی ہے، ضیاء الحق تو نہیں کرتا نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اس کو بھی، ہم مسلمانوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، کہ ہم مرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل غلام بن کے مریں، حضور کے لائے ہوئے دستور کے غلام بن کے مریں، اسلام کے مطابق ہمارا دفن کفن ہو اور اسلام کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو۔ لہذا آپ حضرات کوشش کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا۔ ہماری ایک عادت ہے،
کہ جب تک آپس میں قریب کا کوئی مقابلے میں نہ کھڑا ہو اس وقت تک نہیں جاتے. اب مقابلے میں تو کوئی کھڑا نہیں. جو تمہارے لیے کاریں لے کر آئے گا، ٹانگے لے کر آئے گا، اور پرانی بڈھی جنازے جو ہوں گے انہیں بھی کھینچ کے لے جائے گا، بھی ایک اور سے نہ رہ جائے. وہ قصہ تو ہے نہیں. تم کوئی بھی نہ جاؤ، کوئی بھی نہ جاؤ، انشاءاللہ پھر بھی صدر ضیاء الحق صدر ہے. کوئی بھی نہ جانا، سارے گھر بیٹھ کے چائے پیتے رہنا، صدر ضیاء الحق پھر بھی صدر ہے. تو تم اپنا کالا منہ کیوں کرتے ہو گھر بیٹھے بھائی؟ اس لیے اسلام کا نام، ہم صدر ضیاء الحق کو ووٹ نہیں دیتے. ہم تو جو اسلام کا نام لے گا ہم تو اس کی غلامی کریں گے، جو محمدی نظام کا نام لے گا ہم تو اس کی غلامی کریں گے. اللہ تعالیٰ سارے ملک کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ سلیمان ہے حاجی، اس کا بھتیجا بیچارہ جل گیا، بہت بدن سڑ گیا ہے، اسپتال میں. اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے. عبید اللہ میرا ایک بچے کی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے گھریلو مسئلے کو دور فرمائے. یہ عبد الرحمان ہے، اس کی والدہ کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ حجن کی طبیعت کو صحیح فرمائے. ایک دوست یعقوب ہے وہ بھی بیمار ہے، اس کے لیے ساتھی ہے محمد یعقوب بیمار ہے، اللہ پاک سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. عبد الرحمان کی والدہ